السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں نثارہ عالم، ٹیچر GHS نواں گبرا۔ آج ہم غالب کی غزل نمبر 2 پڑھیں گے۔ پہلا شعر: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ امید بر ہونا، آرزو پوری ہونا، صورت نظر آنا، کوئی طریقہ ہاتھ نہ آنا۔ شاعر فرماتا ہے کہ دنیا میں انسان طرح طرح کی خواہشیں رکھتا ہے، ہر خواہش پوری ہونے کی امید کرتا ہے، لیکن صرف میں ایک شخص ہوں جس کی خواہش پوری نہیں ہوتی اور پوری ہونے کا کوئی راستہ بھی نہیں ملتا۔ امید پوری ہونے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی، اصل میں خواہش کے پوری ہونے کی امید کرنا بے وقوفی ہے۔ دوسرا شعر: موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ معین کہتے ہیں مقرر، رات بھر نیند نہ آنا، بے قرار ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ ایک نہ ایک دن ضرور چکھنا ہے۔ یہی بات مرزا غالب نے اس شعر میں کہی ہے کہ ہر جاندار کے لیے مرنے کا دن اور وقت مقرر ہے۔ اگر ہم یہ حقیقت جانتے اور مانتے ہیں تو موت سے ڈر کیسا، اس خوف سے رات بھر کیوں سو نہیں پاتے۔ اصل میں اس حقیقت کو تسلیم کر کے بے قراری سے چھٹکارا پانا چاہیے۔ تیسرا شعر: آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ حال دل، دل کا حال۔ شاعر فرماتا ہے کہ پہلے پیر عشق و محبت سے میرے دل کا برا حال ہوا تھا، مجھے بے قراری اور جنون نے گھیر لیا تھا۔ میری ایسی حالت پر خود مجھے ہنسی آتی تھی، اب جنون اور بے قراری کی عادت ہو گئی ہے اور کسی بات پر ہنسی نہیں آتی۔ چوتھا شعر: ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ مرزا غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کے حضور میں گمسم اور خاموش بیٹھا ہے۔ وہ دل کا مدعا بیان کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے کہ شاید معشوق مدعا سن کر ناراض نہ ہو جائے اور عاشق کو بے ادب مانا جائے۔ عاشق دل کی بات دل میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دل میں بات ایسی ہے جو خاموش رہنے کے لیے مجبور کرتی ہے، ورنہ میں بھی بات کرنا جانتا ہوں۔ اگلا شعر: مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ اس شعر میں شاعر اپنی مشکلوں اور مصیبتوں سے تنگ آ کر مرنے کی تمنا کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ مرنے کی تمنا میں مر رہا ہوں، لیکن اصل میں مصیبتیں اٹھانے کے لیے زندہ ہوں، کیوں آتے آتے موت آنے سے رہ جاتی ہے۔ اس کا لاسٹ شعر ہے: کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ مرزا غالب اس شعر میں اپنے آپ کو برے کاموں کے لیے تنبیہ کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ اے غالب، عمر بھر برے اعمال کرتا رہا اور اب حج کا فریضہ ادا کر کے گناہوں کو معاف کروانے کا ارادہ ہے، مگر تیرے اعمال اتنے برے ہیں کہ تو خانہ کعبہ تک جانے کے لائق نہیں۔ کیا منہ لے کر جاؤ گے، کیا تم کو شرم نہیں آتا۔ تو یہ تھا اس کا غزل نمبر 2۔ اب اس کے ہم الفاظ معنی پڑھیں گے۔ ابن مریم، مریم کا بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک پیغمبر۔ جنون، پاگل پن، دیوانگی۔ حضر، ایک پیغمبر کا نام۔ سکندر، ایک مشہور یونانی فاتح خوش نصیب۔ معین، مقرر، امید بر آنا، آرزو پوری ہونا۔ حال دل، دل کا حال۔ اب ہم اس کے سوالات جوابات کریں گے۔ مرزا غالب کی غزل گوئی پر نوٹ لکھیے جو ہم نے اس کا پہلے پڑھا ہے۔ تو دوسرا سوال ہے: شاعر کا حوالہ دے کر ان اشعار کی وضاحت کریں۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ اس شعر میں مرزا غالب کہتے ہیں کہ اگر انسان صحیح معنوں میں آدمی بننا چاہتا ہے تو اسے بری بات نہیں سننی چاہیے، مگر مطلب بری باتیں سننے سے پرہیز کرنا چاہیے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے، کسی کی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، ان اخلاقی قدروں کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ روک لو، دوسرا ہے: روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ مرزا غالب اخلاق درست کرنے کے سلسلے میں نصیحت کرتے ہیں کہ لوگوں کو غلط کام کرنے سے روک لینا چاہیے، غلطی کرنے والوں کو معاف کر دینا چاہیے، یہی اعلی اخلاق ہے۔ اگلا شعر ہے لاسٹ پہ کوشچن ہے، مصرع جوڑ کا شعر مکمل کی کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، اس کے آگے آئے گا کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ دوسرا ہے: میرے دکھ کی دعا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ تیسرا ہے: اب کیسے رہنما کرے کوئی، اس کا آئے گا کیا کیا حضر نے سکندر سے، اب کیسے رہنمائی کرے گا کون۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، اس کا آئے گا شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہ تھا اس کا غالب کا اس کی غزل۔ تو بچوں انشاءاللہ کل ہم دوسری غزل پڑھیں گے۔ شکریہ۔